ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالی جمیل خوبصورت ہے، جمیل ہے، یحب الجمال اللہ سبحانہ و تعالی جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم الجمیل اور اللہ سبحانہ و تعالی کا جمال، اس کے 4 مرتبے ہیں۔ کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کو، سچ بات کو رد کر دینا، وغمت الناس اور لوگوں کو اپنی نظروں میں حقیر جاننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام اسم الجمیل، جس کا معنی بھی خوبصورت ہی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، لشبہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ قال رجل، تو ایک صحابی نے رسول اللہ سے سوال کیا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، کہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالی جمیل خوبصورت ہے، جمیل ہے، یحب الجمال اللہ سبحانہ و تعالی جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر، کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کو، سچ بات کو رد کر دینا، وغمت الناس اور لوگوں کو اپنی نظروں میں حقیر جاننا۔ تو ایک انسان کے کپڑوں کا اچھا ہونا، اس کی سواری کا اچھا ہونا، اس کے گھر کا اچھا ہونا، اس کے گھر میں مہمانوں کی ضیافت کا اچھا ہونا، یہ کبھی بھی کبر کے اندر نہیں آتا۔ تکبر ہمیشہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر جاننا اور اپنے سے حقیر جاننا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم الجمیل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جمال، اس کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا لیول ہے جمال الذات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بذاتی ہی جمال ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جمال وہ نور جمال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ بھی خوبصورت، وہ بھی جمال سے بھری ہوئی، وصفاتہ جمال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، جتنے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ بھی خوبصورت ہیں، وہ بھی جمال سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ افعال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں، جتنے ایکشنز ہیں، وہ بھی جمال پر مبنی ہیں۔ وہ اسماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، کلھا حسنی، کلھا جمیل، وہ تمام کے تمام خوبصورت ہیں، وہ تمام کے تمام جمیل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب جمال کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہے اور ہر لحاظ سے فائز ہے، تو اس لیے یہ کبر صرف اور صرف کبریائی اور بڑھائی صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، الکبریاء بڑھائی، ردائی وہ میری چادر ہے۔ اور جو انسان تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر کے اوپر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں جمال کے معنی کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 صفات کی بنیاد پر ہے، اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایک مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، وطمعا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس انسان کا لالچ بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا لالچ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پانے کا، اور پھر اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام اور اکرام کرنے ہیں، ان کا بھی لالچ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں والمحبہ لہا داعیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے، اس کے دو موٹیوز ہیں، یعنی کہ 2 بنیاد پر انسان کی اللہ سے محبت ہے، الجمال والاجلال۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجلال، جلال کے معنی کے اندر تھوڑی سختی پائی جاتی ہے، جلال کے معنی کے اندر کہ ایک مجسٹی پائی جاتی ہے، جلال کے معنی کے اندر ایک ڈیکورم پایا جاتا ہے، جبکہ جمال کے معنی کے اندر رحمت، شفقت، خوبصورتی، نرمی، پیار، محبت، یہ پائی جاتی ہیں۔
تو انسان کی اللہ سے محبت اس کے اجلال، اس کے ڈیکورم کی بنیاد پر بھی ہے، اس کی مجسٹی کے بنیاد پر بھی ہے، والجمال، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انسان سے جو محبت اور شفقت ہے اس بنیاد پر بھی ہے۔ فرماتے ہیں والرب تعالی لہو کمال المطلق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مطلق سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی بھی انتہا ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے اندر پرفیکشن کی، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ فَإِنَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی جمیل ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمال اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ بل الجمال کلہ لہ، فرماتے ہیں کہ جتنے کا جتنا اس کائنات کے اندر یہ خوبصورتی اور جمال اور یہ جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، اور وہ اللہ سے ہی ہے، اور اس کائنات کے اندر سارے کا سارا اجلال بھی وہ بھی اللہ کا ہی ہے اور اللہ سے ہی ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان، اللہ کے کمال کی پہچان کر لیتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرفیکشن ہے اس کو پہچان لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جلال کو پہچان لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جمال کو پہچان لیتا ہے، تو وہ انسان گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو پہنچ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی معرفت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ڈائمینشن ذکر کی ہیں جن کے ذریعے سے اگر انسان ان کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس اور جتنے بھی نام ہیں وہ انہی 3 صفات کے ساتھ جا کر جڑتے ہیں، جس میں کمال ہے، پرفیکشن ہے، جس میں جمال ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رحمت، صفت معاف کرنے کی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شفقت کی رحمت، جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفت جمال سے، اور اجلال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مجسٹی، هو الملک والملک الملوک، اللہ هو القہار، هو القادر، قادر، کمال قدرت والا، یہ تمام کی تمام صفات انہی 3 اوریجن سے جا کے جڑتی ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جب ہم جمال کی نسبت کرتے ہیں تو تمام ٹائپس کا جمال، تمام قسموں کا جمال وہ اللہ کے لیے ہے۔ ایک جمال ہوتا ہے جو ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ظاہری طور پر انسان آپ کو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہوگا، اس کا لباس بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، اس کی زبان، اس کی بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے شاید وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے، جسے ہم عمومی طور پر نفاق کہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ظاہر اور باطن ہر قسم کا جمال وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، انسان اپنی شکل و صورت کا خیال رکھے، انسان اپنے گھر بار کا خیال رکھے، یہ معنی بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندہ مومن سے چاہتے ہیں کہ اقوال، اس کی جو باتیں ہیں وہ بھی جمال اور خوبصورتی پر مبنی ہوں، اس کے جو ایکشن اور اعمال ہیں وہ بھی جمال اور خوبصورتی پر مبنی ہوں، خاص طور پہ جو اس کے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ، وہ بھی جمال پر مبنی ہوں۔ انسان کی زبان کا جمال کیا ہے کہ وہ سچائی بولیں، انسان کے دل کا جمال کیا ہے کہ اس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے منافقت نہیں ہونی چاہیے، اس کے ظاہری بدن کا، اس کے جسم کا جمال کیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جو جسم ہے وہ تو ایک نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، مونچھوں کو پس کرنا، یہ ظاہری خوبصورتی ہے جو اس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، انسان کے بالوں کے ساتھ ہے۔ تو ہر لحاظ سے انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اخلاق بھی خوبصورت ہونے چاہیے، اس کی زبان بھی، اس کا دل بھی، روح بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بدن بھی، اس کا لباس بھی، اس کے کپڑے بھی، اور اس کا رہن سہن بھی۔ سنن کے اندر ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا ثرا نعمته علی عبده، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے پر جو انعام کیا ہے، جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا اثر اس کے کپڑوں پر، اس کے ظاہر پر واضح ہونا چاہیے۔ تو بعض اوقات انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر انعام و اکرام کیا ہوا ہے تو شاید یہ کسی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے کہ انسان اپنے ظاہر کا خیال رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قطعاً ناپسند نہیں ہے۔ ہاں، ایک بنیادی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اسراف اور تبذیر نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز کے اندر۔
اب آپ نے کپڑا پہننا ہے، اچھا خوبصورت کپڑا پہننا ہے، گاڑی استعمال کرنی ہے، اچھی گاڑی، خوبصورت گاڑی، آرام دہ گاڑی، سہولت دہ گاڑی ہونی چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے اسراف و تبذیر، جو بے جا اسراف کرنا، اور ایک ہے کہ کسی چیز کو جو ضرورت ہے اس سے کم کر کے استعمال کرنا۔ تو جو عدل ہے، عدل کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس پر نعمت کی ہے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔